شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں اپنے مارکس سے، اور اپنے ٹیچرز کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہیں رہے گی کہ اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا لائف. جہاں پہ انسان فیل ہوتا ہے وہاں سے ایک نئی بگننگ سٹارٹ ہوتی ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلوں، میں آج آپ سے جڑ رہا ہوں کھنہ کے علاقے میں، جو کہ ضلع بڑگام سے وابستہ ہے. یہاں پہ ایک ہونہار طالب علم جس کا نام کوکب علی ہے، جس نے حال ہی میں جو 10th کے ایگزام کا نتائج سامنے آئے اس میں 490 مارکس حاصل کیے آؤٹ آف 500. ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہاں پہ اس گاؤں میں ایک اکیڈمی چلتی ہے جس کا نام عادل سرز اکیڈمی آف کیریئر کیئر اسٹڈی سرکل ہے، جس نے آج تک ہمیشہ 90% سے اوپر اپنے جو رزلٹس ہیں وہ دکھائے ہیں. اسی بدولت اس سال بھی بہت ساری ڈسٹنکشنز حاصل کی اور اس سال بھی تقریباً 95% سے اوپر رزلٹس آ گیا. اس کے لیے ہم اور ہماری ٹیم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. تو ناظرین آپ کا وقت ضائع کرنے کے بغیر ہم کوکب علی کے پاس جائیں گے، جو کہ اس کوچنگ سینٹر کی طالب علم رہی ہے پچھلے 3 سال سے، جس نے یہاں سے 8ویں جماعت سے کوچنگ سٹارٹ کی اور چلتے چلتے 10th میں آج 490 مارکس حاصل کیے. ناظرین آئے ہم ان کی طرف جاتے ہیں. کوکب علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوکب علی پہلے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے 490 مارکس لائے ہیں آؤٹ آف 500. کتنے خوش ہیں آپ کہ آپ نے 490 مارکس لائے؟ تھینک یو سو مچ. میں بہت زیادہ خوش ہوں اور شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں اپنے مارکس سے، اور اپنے ٹیچرز کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہیں مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا اور مجھے بتایا کہ تم یہ کر سکتی ہو، مجھے بولا کہ آپ کی کیا پوٹینشیل ہے. ان کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. کوکب علی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے. میرا نام کوکب علی ہے اور میں چھترگاؤں میں رہتی ہوں. میرے والد کا نام علی محمد راتھر ہے اور وہ پیشے سے ایک بزنس مین ہے. اچھا کوکب علی، آپ کی جو سکولنگ ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ میری سکولنگ FEI فائرز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ہوئی ہے. میں 3rd سے 10th تک وہیں پہ پڑھی ہوں. اچھا جی، آپ نے کیریئر کیئر اسٹڈی سرکل جو کہ عادل سرز اکیڈمی ہے جو کہ کھنہ میں واقع ہے، اس کے بارے میں آپ کو کہاں سے پتہ چلا اور پھر آپ نے یہ کوچنگ سینٹر یہاں پہ جوائن کیا؟ پہلے تو میں یہ بلیو کرتی تھی کہ سیلف اسٹڈی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں پہلے کہیں زیادہ ٹیوشنس اس سے پہلے میں نے نہیں کیے ہیں، پر میرے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، یو ہیو دا پوٹینشیل اینڈ یو نیڈ گائیڈنس. تو اس وجہ سے میں نے پھر میں دیکھ رہی تھی لوکیلٹی میں کون سے زیادہ اچھے کوچنگ سینٹرز ہے. تو یہاں پہ ہماری لوکیلٹی میں 3-4 کوچنگ سینٹرز کا میں نے نام سنا. تو زیادہ لیکن جو مجھے اسٹوڈنٹس نے پریفر کیا وہ یہی ہے کیریئر کیئر اسٹڈی سرکل، بیکاز آف دا ریزلٹس دیٹ اسٹوڈنٹس گیٹ ہیئر آر ویری گڈ، ویری بریلینٹ. اور میرے یہاں پہ کزنس بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے جن کے بہت زیادہ اچھے مارکس آئے میٹریکولیشنز میں، اور ان نے بھی مجھے یہیں پہ پریفر کیا. تو اسی وجہ سے میں نے 8th سے یہیں پہ جوائن کیا. ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے ساتھ عادل سرز جو اکیڈمی ہے اس کے جو CEO، یا ہم بتا دیں گے کہ عادل سر خود ہمارے پروگرام میں موجود ہے، ہم ان کی طرف جائیں گے. عادل سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عادل سر آپ کو پہلے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے ایسے ہونہار اسٹوڈنٹس آپ کے اکیڈمی میں ہمیشہ ہر سال نکلتے رہتے ہیں، اور اس سال بھی کوکب علی جو ہے کہ جو 490 مارکس لے کے کامیاب ہوئی، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمیں یہاں پہ آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور پھر
ان کے پیرنٹس کا جن بچوں نے ابھی بہت اچھے مارکس لائے ہیں. تو اس میں پہلے ہیں کوکب علی جو کہ چھترگام کے رہنے والی ہے, بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے. تو مانا یہ جاتا تھا کہ مجھے لگا تھا شاید 495 ابو میری ایکسپیکٹیشنز تھی, لیکن کہیں نہ کہیں پہ کمی تو رہتی ہے. اس کمی کی وجہ سے پھر ہم اگلے سال ویسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, سو دیٹ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں پچھلی بار میں نے 490 ٹاپ کروایا ہے, سو اگلی بار میں 492 95 96 کی طرف جاؤں گا. تو ایسے ہی پچھلے 2012 سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور بچوں کی محنت سے 2012 سے اس ایریا میں ہم نے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ نے جو ٹاپر حاصل کیا ہے, میں اپنی ایریا کی بات کر رہا ہوں, جو ہماری کھندہ ویسینٹی ہے اس میں بات کر رہا ہوں. تو برابر 2012 سے ابھی تک ہمارا ہی ٹاپر نکل رہا ہے. ہم نے 490 ٹچ کیا ہوا ہے, 490 ابو ہم ٹچ ابھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ ہماری کمی رہ رہی ہے. اور بچے بھی بہت کوآپریٹو تھے, اسی لیے اتنے زیادہ مارکس آتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسی بچی ہے جن کو میں نے یہ ایسا کہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا بالکل بند کر لیجئے, اور انہوں نے سوشل میڈیا بند کیا ہوا تھا. دیٹس وائی آپ کے پاس نتائج ایسے ہے. اگر یہ بچی بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتی, مجھے نہیں لگتا کہ پھر اتنے مارکس آ جاتے. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں کہ جو بچے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, انسٹا, فیس بک, لائک دیٹ, تو وہ چیزیں ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے وہ چیزیں ڈائیورٹ نہیں کرتے, بٹ ان کو وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ بچی اس میں ایک ایگزامپل ہے کہ میں نے ان کو کہا, ان کے پیرنٹس کو, کہ ان کو فون مت دیجیے. اگر ان کو آپ کو فون دینا ہے تو وہ کی پیڈ والا فون دے دیجیے, اسمارٹ فون نہیں دیجیے گا. تبھی جا کے ان کے پیرنٹس آج مجھے بتا رہے ہیں, جب انہوں نے رزلٹ سنا تو سب سے پہلے مجھے ان کی کال آئی تو میں بہت خوش ہوا. اور وہ بھی مجھے وہاں سے یہ بول رہے تھے کہ نہیں سچ میں عادل سر آپ نے ہمیں ایک بات اچھی بولی تھی کہ ان کو فون سے دور رکھیے. تو آپ کے سامنے ان کے نتائج ہے. یہ ہماری فرسٹ ٹاپر ہے یہاں پہ 490. جو دوسرا ٹاپر ہے مومن ہے, وہ بھی چھترگام کا ہے 475. جو تیسری ٹاپر ہے وہ نوگام سے آتی تھی 474, منتہا امین اس کا نام ہے. عادل سر اگر میں جاننا چاہوں گا کہ اکثر ونان کہ عادل سر ہسا یژھان تمن سٹوڈنٹن کران پریفر یمن کانٛہہ انسٹیٹیوٹ رٹنہ کہین یا یم زن ناقابل آسن, تمن پہ چھو تُہۍ زیادہ ہارڈ ورک کران. یہ کتھ حدس تام چھ پوٚز؟ بالکل صحیح یہ کیازکہ مے وچھ تم بچہ یمن پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ ونان تُہۍ نسا ہیٚکِو نہٕ پٔرِتھ کِہیٖنۍ, مگر یہ چھُ غلط, بالکل غلط یہ. کیازکہ خۄداوندِ کریٖمن چھُ اَسہِ اکھ چیٖز بخشمُت, سُہ گوٚو دٮ۪ماغ. سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ. یہ چھُ خۄداوندِ کریٖمن چھُنہٕ تھوٚمُتٕے کانٛہہ سُہ نفرا تیُتھ, اشرف المخلوقات آو وننہٕ امہِ موٗجوٗب تہٕ وۄنۍ أمِس تھاوہن مایِنڈ روٚستُے نہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ. ہاں وۄنۍ چھُ یوٗٹِلایز کرُن, یہِ چھُ یوٗز کرُن. یہِ یوٗز کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ أمِس کانٛہہ مینٹر میلُن, أمِس گژھِ کانٛہہ گایڈ میلُن یُس أمِس وۄنۍ نہ ژٕ ہٮ۪ککھ کٔرِتھ. تہٕ یِم چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. کیازکہِ بہٕ چھُس تُہنٛدِ پروگرام کہِ وسٲدِت چھُس بہٕ یژھان یِمن تمام یِمن گورمنٹ سکوٗلن یہِ وَنُن کہ یِم تُہۍ بچہِ چھُوکھ نا پرٛایویٹ ترٛاوان, ان میں بھی کچھ ایسے پوٹینشلز ہے, یہ کر سکتے ہیں آپ. تو وچھو یہ ہیٚکہِ نہٕ أکِس رٮ۪تس منٛز چینج گٔژھِتھ. ہاں میں نو ڈاؤٹ کہ آپ کو تنگ کرتے رہتے پورے سال, بٹ آپ ان کو ایک موقع دے دیجیے, وہ بھی لاسٹ ٹائم ایک موقع دے دیجیے. آپ دیکھیے یہ کامیاب ہو جائیں گے. اور ہاں میں ہمیشہ ان لڑکوں کے ساتھ ہوں جو بلو ایوریج بچے ہیں, مجھے ان کو پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے, بہت زیادہ مزہ آتا ہے. کوکب علی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب کہ آپ کے پاس 490 مارکس ہے, یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے؟ یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ میرا اسٹیپنگ اسٹون ہے. پہلی بار میں نے اتنے اچھے مارکس 98% گین کیے ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی میں ایسی محنت کروں گی, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی زیادہ نیٹ میں بھی اچھا کرنا چاہوں گی. اچھا, جو باقی ہمارے اسٹوڈنٹس رہے جو اس سال کوالیفائی نہیں کر پائے 10th کا ایگزام میٹریکولیشن کسی وجہ سے, اب کی میسیج کیا جائے گی ان پہ؟ ان کے لیے میری یہ میسیج رہے گی کہ اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا لائف. جہاں پہ انسان فیل ہوتا ہے وہاں سے ایک نئی بگننگ اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر وہ اب محنت کریں گے وہ ہم سے بھی بہت زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, لیکن یہ انسان کو خود تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیلئر سے کیسی میسیج پائے گا. تو ان کے لیے میں یہی میسیج ہے میری کہ وہ اور محنت کرے, اور انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے. عادل سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آگے فیوچر میں آپ کا
کیا اندازہ ہے کہ آپ اسے آگے بھی جانا چاہیں گے؟ اور جو ہمارے انساؤنڈڈ بچے ہیں BPL زمرے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا اسپیشل آفر ہے اس کوچنگ سینٹر میں؟ بالکل، میں نے یہاں پہ میں نے بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ بھی کی ہے. جو آرفنز ہوں گے ان کے لیے فری ایجوکیشن ہے یہاں پہ. جو فائنینشلی انساؤنڈ ہے دیکھا جائے گا کہ کتنا فائنینشلی انساؤنڈ ہے. اگر لگتا ہے تو ہم 100% فی ویور دے دیں گے. اگر 50% میں نے اس سے پہلے رکھا تھا جو بھی فائنینشلی انساؤنڈ ہے تو ان کو ہم نے 50% ویور رکھا تھا. تو اب جو آرفنز ہیں ان کے لیے 100% یہاں پہ فری ایجوکیشن ہے. تو ان کو کوئی بھی فی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا ویژن یہی ہے کہ ہر ایک گھر میں ایک پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. اور جو بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ٹائم فائنل ایئر میں پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے گریجویشن کی ہے یا ماسٹرز کیا ہوا ہے, میرا سب سے بڑا مقصد جو تھا, جو میں نے یہ نہیں بولا ابھی تک کہ میں نے یہاں پہ ٹیوشن سینٹر کیوں ڈال دیا تھا, وہ یہی تھا کہ میں چاہتا ہوں ہر ایک گاؤں میں ایک ٹیوشن سینٹر قائم ہو اور اس ٹیوشن سینٹر میں جو ٹیچرس ہوں گے وہ عادل سر کے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. یہ میرا ویژن ہے بس. کوکب علی, اگر میں آپ سے لاسٹ میں یہ پوچھوں کہ آپ نے آج تک کتنے سارے کوچنگ سینٹرز جوائن کیے اور آپ نے کیئر بھی جوائن کیا, آپ کو ان کوچنگ سینٹرز میں اور اس کوچنگ سینٹر میں کیا ڈفرینس لگی, کیسا ماحول ملا آپ کو اس کوچنگ سینٹر میں؟ پہلے تو یہ میرا پہلا کوچنگ سینٹر ہے جہاں پہ میں نے جوائن کیا ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس دا بیسٹ کوچنگ سینٹر جو میں جوائن کروں گی کبھی, کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈفرینس لگی. لائک جو میرا میتھ سبجیکٹ تھا آئی کانٹ سے ویک تھا, بٹ یا آئی واز ناٹ مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ, بٹ بیکاز آف عادل سر وہ ابھی میرا اسٹرانگیسٹ سبجیکٹ ہے. عادل سر میتھ کو ایسے پڑھاتے انسان بہت زیادہ انٹرسٹ لے آتا ہے, عادل سر اس میں انٹرسٹ لاتے میتھ سبجیکٹ میں, اور میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں عادل سر کی, وہ بہت زیادہ اچھا پڑھاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پلس پوائنٹ ہے یہاں پہ اس کوچنگ سینٹر میں آنے کا, کہ یہاں پہ جو ہے سر فل ڈے کلاسز کرتے ہیں. ہم ونٹرز میں 8 AM سے 5 to 6 PM تک یہاں پہ پڑھتے تھے, پریکٹس کرتے تھے, اینڈ دیٹ ہیلپڈ اے لاٹ. اب اگر ہم بات کریں گے کہ فیوچر میں آپ کا اب کیا کیا پلان ہے, مطلب آپ میڈیکل اسٹریم سے جا رہے ہیں, نان میڈیکل اسٹریم سے جا رہے ہیں, کسی اور اسٹریم سے جا رہے ہیں؟ آئی آپٹیڈ دا میڈیکل اسٹریم, اور میرا گول ہے کہ میں کارڈیولوجسٹ بننا چاہتی ہوں. اچھا جی. عادل سر, آپ کو میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اتنا اچھا کوچنگ سینٹر ہے تو آپ نے 11th اور 12th کو کیوں سٹارٹ نہیں کیا ہے؟ اور اگر میں آپ کو یہ بات بھی بولوں کہ کتنے اسٹوڈنٹس آپ کو اس سال 10th میں تھے اور کتنے پاس ہوئے ہیں, اور جو باقی اسٹوڈنٹس آئیں گے یہاں پہ ان کے لیے کیا آفر رہے گا؟ دیکھیے, بہت اچھا کوشچن ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 10th تک اتنا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے تو آپ 11th 12th کیوں سٹارٹ نہیں کر رہے ہو؟ کیونکہ اگر میرا موٹیو پیسہ ہوتا تب جا کے میں نے 11th 12th سٹارٹ کیا ہوتا, بٹ میرا موٹو یہ نہیں ہے. میرا موٹو یہ ہے کہ جو بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, انجینئر بنتے دیکھنا چاہتا ہوں, IAS KS آفیسرس بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. بٹ وہ پلیٹ فارم ان کو یہاں پہ نہیں ملے گا 11th 12th میں, کیونکہ ایک بندہ ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. میں میتھس میں مطلب ایسے میری میتھس میں اسپیشلائزیشن ہے تو میتھس پڑھا سکتا ہوں, فزکس پڑھا سکتا ہوں. میرا لین دین ہے ہی نہیں باٹنی زولوجی کے ساتھ, کیمسٹری کے ساتھ. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری جو لوکلٹی ہے یہاں پہ ٹیچرس مانتے ہی نہیں ہیں آنا, تو ہم بچوں کو کیوں یہاں پہ ایسا یہ دھوکہ دیں گے کہ آپ یہاں پہ 11th 12th جوائن کر لیجئے. دیکھیے میں نے اس سال کیا کیا ہے, جو بھی میرے بچے تھے 32 اسٹوڈنٹس تھے 10th میں, 32 پاس ہو گئے ہیں, لیکن 32 کے 32 آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ میڈیکل نہیں لے سکتے ہیں. کچھ بچے آرٹس کی طرف جائیں گے, کچھ بچے کامرس کی طرف جائیں گے. جن بچوں نے میڈیکل آپٹ کیا, میں نے ان بچوں کا میں خود ان کے ساتھ گیا, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, میں ان کے ساتھ خود گیا فزکس والا. تو میں نے فزکس والا میں ان کا ایڈمیشن کروایا 8 بچوں کا. میں آکاش خود گیا, میں نے وہاں پہ 4 بچوں کا ایڈمیشن کروایا. میں ایلن خود گیا, میں نے 4 بچوں کا ایڈمیشن کروایا. کیونکہ میرا ویژن جو ہے, مجھے پتا ہے سلیکشن بس وہاں سے ہی نکلے گی. اب 1-2 بچوں کو میں نے سکائی بھی لیا, کیونکہ میں نے سنا ہے سکائی بھی بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, صدام سر وہاں پہ ہے, تو میں نے اس کا بہت زیادہ سنا ہے. میں اس پروگرام کے وسادت یہی بولنا چاہتا ہوں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو ہماری جہاں پہ لوکل ٹیچرس ٹیوٹرس ہوتے ہیں ہمیں زیادہ پریفر وہی کرنے چاہیے. تو سکائی میں ہے
ایسا جب تک وہاں پہ ویسا ماحول بن جائے گا, ویسی ٹیکنالوجی آ جائے گی جیسے فزکس والا میں ہے, تو مجھے لگتا ہے میں اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو پریفر یہی کرواؤں گا کہ آپ سے کہی جائے. لیکن بٹ دس ٹائم میں آپ کو اتنا سچ بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے بچوں کو فزکس والا ایلن اور آکاش لیا ہوا ہے, سو دیٹ مجھے وہاں سے سلیکشنز نکلے گی, تاکہ مجھے ان کے پیرنٹس کل کو یہ بولے نہیں عادل سر آپ کا ڈیسیجن تب اس ٹائم ٹھیک تھا جب آپ نے ہمارے بچوں کو اس انسٹیٹیوٹ میں ڈالا تھا. بس یہی میرا ویژن ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہر ایک بچہ کامیاب ہو, اور جو بچے کامیاب نہیں ہوئے تو یہاں پہ پرائیویٹ جو ہے, جن کا پرائیویٹ ایگزام دینا ہے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں, اور ایسے ہی انشاءاللہ مارکس لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں گے. چلو ناظرین, آپ کو اب پھر سے بتاتے چلے کہ یہ کوکب علی تھی ہمارے ساتھ جنہوں نے 490 مارکس لائے ہیں اس سال, اور ہمارے ساتھ تھے یہاں کے کوچنگ سینٹر کے جو سی ای او ہے عادل سر, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ناظرین ملیں گے دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ, تب تک دیجیے اجازت, خدا حافظ.